چچی نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے خاموشی سے پلیٹ اپنے آگے سرکا لی اور اس میں چاول ڈالنے لگی۔ سکندر ابھی بھی اپنے والد سے باتوں میں مصروف تھے۔ چچی اور طلحہ خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے، اور وہ جو کل سے یہ سوچ رہی تھی کہ یہاں آتے ہی سب اسے خاص اہمیت دیں گے کیونکہ وہ 4 سال کے بعد وہاں آئی ہے، بے حد دل گرفتہ تھی۔ یہاں کسی کو اس کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا، حتیٰ کہ میرے پاپا کو بھی نہیں، جو کل یہ کہہ رہے تھے کہ وہ مجھے بہت مس کر رہے ہیں۔ اس نے بے دلی سے چاول کھاتے ہوئے سوچا۔ چچی نے کھانے کے دوران 2-4 بار ڈشز اس کی طرف بڑھائی تھیں، مگر جب اس نے کھانے میں دلچسپی ظاہر نہیں کی تو ان کا جوش و خروش بھی ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس نے اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی کہ نانوں کے ساتھ کھانا کھانے اور پاپا کے ساتھ کھانے میں کیا فرق ہے۔ اسے احساس ہوا تھا دونوں جگہ اس کے لیے کوئی خاص تبدیلی نہیں تھی۔ کھانے کے دوران اس کے دادا ابو نے 2-3 بار اسے مخاطب کیا تھا، اور پھر کھانے سے فارغ ہو کر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ آنٹی شمع بھی طلحہ کے ساتھ ڈائننگ روم سے نکل گئی تھی۔ تب اس کے پاپا نے اس سے دوبارہ گفتگو کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ اسٹڈیز کیسی جا رہی ہیں تمہاری؟ انہوں نے سویٹ ڈش نکالتے ہوئے پوچھا تھا۔ بہت اچھی۔ وہ باپ کے مخاطب کرنے پر ایک بار پھر خوش ہو گئی تھی۔ کون سی کلاس میں ہو؟ اسے ان کے سوال پر یکدم دھچکا لگا تھا۔ اس کا خیال تھا انہیں یہ یاد ہوگا، ہر بار فون پر وہ انہیں اپنی کلاس کے بارے میں ضرور بتایا کرتی تھی۔ A لیولز میں۔ مدھم آواز میں اس نے کہا تھا۔ آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ آگے کے بارے میں ابھی سوچا نہیں۔ آپ بتائیں پاپا، مجھے آگے کیا کرنا چاہیے؟ اس نے بڑے اشتیاق سے سکندر سے پوچھا تھا۔ جو تم کرنا چاہتی ہو وہ کرو، انہوں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مگر میں وہ کرنا چاہتی ہوں جو آپ چاہتے ہیں۔ بھائی میں کیا بتا سکتا ہوں کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو تمہیں خود طے کرنا ہے، یا پھر تمہاری ممی اور نانو طے کریں گی، سکندر نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ نو پاپا، ان سے نہیں، آپ سے گائیڈنس لینا چاہتی ہوں۔ یقین کریں میں وہی کروں گی جو آپ مشورہ دیں گے۔ اس نے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے جیسے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے پاپا نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ جو میں کہوں گا۔ چلو ٹھیک ہے، اس پر بعد میں بات کریں گے۔ انہوں نے بات کا موضوع بدل دیا تھا۔ تمہارے نانا نانی کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے۔ تمہارا خیال رکھتے ہیں؟ انہوں نے جیسے کچھ جانچنے کے لیے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، اور نانو تو 1 منٹ بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ نانا بھی بہت کیئرنگ ہے۔ ابھی بھی یہاں آنے پر وہ دونوں بہت اداس ہو رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ وہ مجھے بہت مس کریں گے۔ اصل میں ان دونوں کو میری بہت عادت ہو گئی ہے، میں نہیں ہوتی تو وہ تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نانو تو ابھی آنے ہی نہیں دے رہی تھی کہ میں ابھی چند ہفتے پہلے ہی آسٹریلیا سے آئی ہوں اور اب پھر جا رہی ہوں، مگر میں ضد کر کے آئی ہوں۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، پھر بھی پاپا میرا وہاں دل نہیں لگتا، اس نے جھوٹ کا ایک انبار جمع کرتے ہوئے کہا تھا۔ سکندر اس کی باتوں سے جیسے مطمئن ہو گئے تھے۔ ایک بار پھر وہ سویٹ ڈش کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کیوں؟ دل کیوں نہیں لگتا؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ میں آپ کو بہت مس کرتی ہوں۔ وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹا تھا، مگر وہ کچھ جھجک کر بات بدل گئی تھی۔ تمہیں ان کی محبت کی قدر کرنی چاہیے، آخر وہ تمہاری اتنی پرواہ کرتے ہیں۔ تمہیں کوشش کرنی چاہیے کہ تمہارا دل بھی وہاں لگا رہے۔ انہوں نے جو کہا تھا وہ ان سے نہیں سننا چاہتی تھی۔ کچھ مایوس ہو کر اس نے باپ کی طرف دیکھا تھا۔ میں کوشش کرتی ہوں، کچھ بے دلی سے اس نے کہا تھا۔ تمہاری آنٹی اپنے میکے گئی ہوئی ہیں، شام کو آ جائیں گی تو تم مل لینا ان سے، انہوں نے اسے بتایا تھا۔ علیزہ نے غور سے باپ کا چہرہ دیکھا، وہ بہت مطمئن نظر آ رہے تھے۔ وہ آپ کے ساتھ آئی ہوئی ہیں؟ ہاں، وہ میرے ساتھ آئی ہوئی ہیں۔ وہ کچھ چپ سی ہو گئی۔ اس کے باپ نے اس کی خاموشی کو بغور نوٹ کر لیا تھا۔ تمہارے لیے کچھ چیزیں لے کر آیا ہوں، کچھ چیزیں تمہاری آنٹی نے بھی پسند کی ہیں، شام کو جب وہ آئیں گی تو خود تمہیں دیں گی، انہوں نے اسے اطلاع دی تھی۔ مجھے ایک ضروری کام سے باہر جانا ہے، تم آرام کرو یا پھر اپنی آنٹی وغیرہ سے باتیں کرو، شام کو تم سے دوبارہ ملاقات ہوگی، انہوں نے سویٹ ڈش ختم کرنے کے بعد ٹیبل سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بھی خاموشی سے ان کے ساتھ ہی کھڑی ہوئی۔ کیا میں اس طرح ان کے ساتھ ایک ہفتہ گزاروں گی؟ اپنے کمرے میں جانے کے بعد اس نے کچھ دل گرفتگی سے سوچا تھا۔ پاپا کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ میں 4 سال کے بعد ان سے مل رہی ہوں، کیا ان کے پاس میرے لیے تھوڑا سا وقت بھی نہیں ہے؟ وہ ایک بار پھر بیڈ پر لیٹ گئی۔
وہ 3 سال کی تھی جب اس کے والدین کے درمیان طلاق ہو گئی تھی۔ طلاق کی وجوہات پر دونوں میں سے کسی نے بھی روشنی ڈالنا پسند نہیں کیا تھا، اس لیے وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے والدین کے درمیان کون سے اختلافات تھے۔ ان دونوں سے یہ سوال پوچھنے کی ہمت وہ کبھی نہیں کر سکی، مگر نانو سے اس نے چند ایک بار یہ سوال پوچھا تھا اور ملنے والا جواب اس کی تسلی نہیں کر سکا تھا۔ وہ ہمیشہ یہی کہہ دیتی تھی کہ ان دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی۔ طلاق کے بعد الیزا اپنی ماں کی کسٹڈی میں رہی تھی۔ سکندر نے اس سلسلے میں پورا تعاون کیا تھا۔ طلاق کے 1 سال کے اندر الیزا کی ممی کی دوسری شادی ہو گئی تھی اور تب یہ طے پایا تھا کہ الیزا اپنے نانی نانا کے پاس رہے گی۔ سکندر نے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ وہ خود بھی دوسری شادی کرنا چاہ رہے تھے اور الیزا کی ذمہ داری اٹھانے سے کچھ گریزاں تھے۔ ان کے اپنے گھر میں ایسا کوئی نہیں تھا جو الیزا کو پال سکتا، اور وہ اسے اتنی چھوٹی عمر میں اپنے ساتھ مسقط بھی نہیں لے جا سکتے تھے، اور نہ ہی وہ لے جانا چاہتے تھے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ اس لیے انہوں نے الیزا کو مستقل طور پر اس کے ننیال کے حوالے کر دیا تھا۔ ہر ماہ وہ اس کے اخراجات کے لیے اچھی خاصی رقم اس کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا دیتے تھے، اور ان کی یہ روٹین اب تک جاری تھی۔ طلاق کے 2 سال بعد انہوں نے اپنی پسند کی دوسری شادی کر لی تھی، اور وہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ مسقط لے گئے تھے۔ الیزا سے چند ماہ کے وقفے سے وہ فون پر باتیں کیا کرتے تھے، اور پاکستان آنے پر چند دن کے لیے اس کو اپنے پاس بلوا لیا کرتے تھے۔ ان کے خیال میں ان کی ذمہ داری یہیں پر پوری ہو جاتی تھی۔ الیزا کی مامی اپنے شوہر کے ساتھ آسٹریلیا میں مقیم تھیں، اور الیزا کے ساتھ ان کا سلوک بھی سکندر سے زیادہ مختلف نہیں تھا۔ وہ چھٹیوں میں الیزا کو اپنے پاس آسٹریلیا بلوا لیا کرتی تھی۔ چھٹیاں گزارنے کے بعد الیزا واپس پاکستان آ جایا کرتی تھی۔ پچھلے کئی سالوں سے گرمیوں کی چھٹیوں میں اس کا یہی معمول تھا۔ اس کے ممی اور پاپا بہت پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ شاید ان میں سے کسی کو بھی اپنی سابقہ زندگی کا خیال بھی نہیں آتا تھا۔ وہ ہر بار ان سے ملنے کے بعد سوچا کرتی تھی کہ اس کے بغیر بھی وہ دونوں بہت خوش تھے۔ شاید ان دونوں کو کبھی اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی ہوگی، اور وہ صرف فرض نبھانے کے لیے اسے اپنے پاس بلاتے ہوں گے۔